یہ جو اتنی بری حرکتیں ہیں، ایمان ان کا حکم دیتا ہے؟ کبھی ایمان کے تقاضے یہ بھی ہوئے؟ تو یہ تو بہت برا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم پھر بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود تمہاری تاریخ یہ ہے، تو پھر یہ تمہارا کوئی بہت ہی برا ایمان ہے اور بہت ہی برا حکم دیا ہے تمہارے ایمان نے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا نہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے سمعنا واطعنا۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان كانت لكم الدار الآخرة، اگر ہے آخرت کا گھر تمہارے لیے، خالصتاً مخصوص صرف تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، جیسے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے علاوہ، یعنی لوگ نہیں جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ تو فرمایا کہ چلیں یہ کرو، ان سے پوچھو اگر آخرت کا گھر یعنی جنت تمہاری ہے، تمہارے لیے خاص کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، تو پھر فتمنوا الموت، تو دنیا کے بکھیڑے پھر ضرور سہنے، پھر تمنا کرو موت کی کہ اللہ تمہیں موت دے دے تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل پر کبھی خیال نہیں گزرا۔ ان نعمتوں والی زندگی یقینی ہو تو آدمی پھر اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے، یہ کبھی ہوتا ہے؟ لہٰذا اگر وہ تمہیں یقین ہے اور تمہارا ایمان یہ ہے اور تم کہتے ہو، دعویٰ یہ ہے کہ آخرت کا گھر جنت تمہارے لیے ہے اور تم لوگ جنتی ہو، تم اللہ کے چہیتے، اللہ کے مقرب ہو، تو پھر موت مانگو، اس میں کیا بات ہے؟ ظاہر ہے ایسا شخص تو پھر موت کو ترجیح دے گا نا، جیسا کہ ہم اپنے اسلاف کے اندر ایسی باتیں دیکھتے ہیں، لوگوں نے زندگی کے اوپر موت کو ترجیح دی، اور مومن موت کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے ترجیح دیتا ہے کہ اس کو اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ ایمان اور کفر کا مقابلہ ہو تو مومن ایمان پر مر جانے کو ترجیح دیتا ہے بجائے اس کے کہ آدمی کفر پر زندہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان پر موت آئے گی تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ جن لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جنت کے لیے سب سے جو شارٹ کٹ، سب سے چھوٹا رستہ کہ فوراً انسان جنت میں چلا جائے، سب سے جو بڑا شارٹ کٹ ہے، یعنی سب سے چھوٹا رستہ جو ہے وہ شہادت ہے۔ اگر کوئی شخص شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں تو شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی اس سے بڑا شارٹ کٹ اور کوئی نہیں۔ تو جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی تو ایمان کا تقاضا کیا پیدا ہونا چاہیے تھا؟ ایمان کا تقاضا یہی پیدا ہونا چاہیے تھا کہ وہ پھر اس شہادت کو لینے کے لیے انہوں نے اپنی ساری چیزیں قربان کر دی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور پھر انہوں نے کیا۔ اور پھر ہم یہ بھی منظر دیکھتے ہیں کہ صحابی کھجوریں کھانے لگا ہے تو وہ کہتا ہے کھجوریں پھر جنت میں جا کے کھائیں گے، یہاں کھا کے کیا کرنی؟ اللہ اکبر! ادھر سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو کھجوریں پھینک دیں، اس نے کہا کہ پھر یہ جنت میں جا کے کھائیں گے، دنیا میں کیا کھائیں؟ اور پھر آج کے دور میں بھی ہمیں گزشتہ سالوں میں ایسے واقعات نظر آئے کہ لوگوں نے ناشتہ چھوڑ دیا کہ مارکہ کارزار گرم ہے، ناشتہ جنت میں چل کے کریں گے، فطور فی الجنہ، اور لوگوں نے کہا کہ جنت میں جا کے ناشتہ ہوگا، ہم نے یہاں کیا ناشتہ کرنا؟ جب ایمان ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے نا، پھر اس کے نتیجے میں انسان موت کی تمنا کرتا ہے، شہادت کو مطلوب سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے تاکہ میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں۔ تو جب تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنت تمہاری ہے تو کبھی تمہاری تاریخ میں بھی ایسا کوئی ہو جو کھجوریں پھینک کے لڑنے کے لیے چلا جائے کہ میں نے ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے؟ کسی نے تم میں سے بھی کبھی موت کو ترجیح دی ہو تو ذرا موت مانگو، پھر ظاہر اچھی چیز آدمی مانگتا ہے، تو اس دنیا کی زندگی پر موت کو ترجیح دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تمہارا دعویٰ سچا ہے تو پھر مانگو۔
ایک تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ بہتر چیز پھر آدمی آپٹ کرتا ہے نا، پھر بدتر چیز تھوڑی آپٹ کرتا ہے۔ جب آدمی کو پتا ہو کہ جنت کی زندگی میری منتظر ہے تو آدمی تو پھر جنت میں جانے کی تمنا کرتا ہے، تو پھر فتمنوا الموت، موت مانگو۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو امام ابن کثیر کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے، اور علامہ ابن کثیر نے بھی اسی کو زیادہ صحیح سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فتمنوا الموت ہے، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ جمعہ کے اندر بھی فرمایا، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے یہودیو، اگر تمہارا گمان یہ ہے ان زعمتم انکم اولیاء للہ کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو، من دون الناس لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی ہو اللہ کے پیارے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر مانگو موت اگر تم سچے ہو۔ وہاں بھی یہ فرمایا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت اصل میں مباہلے کی دعوت ہے، یہ آیت مباہلہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا قرآن نازل ہونے کے بعد دعوت مباہلہ دی تھی عیسائیوں کو، نجران کے عیسائیوں کو، جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے اندر ہے، کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے جب نہیں مانتے، جھگڑا کر رہے ہیں، تو ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، اپنی اولادوں کو، ہم اپنی اولادوں کو بلا لیں، تم اپنی خواتین کو بلا لو، ہم اپنی خواتین کو بلا لیں، قل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، ہم مبالغہ کر لیتے۔ تو پھر سارے عیسائی بھاگ گئے تھے، انہوں نے مبالغہ نہیں کیا، جزیہ دینا قبول کر لیا، اور کیونکہ کہا گیا تھا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے پر ہم لعنت کر دیتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں وہ دوسروں کو موت دے دے، جو جھوٹا ہے وہ مر جائے دوسرے سچے کی زندگی میں، تب پتہ چل جائے گا۔ ان کو چونکہ معلوم تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلے ہم چلتے ہیں، مباہلہ کرنا قبول نہیں کیا، جزیہ دینا قبول کر لیا، پہلے ہی مان گئے، تو ان کا مباہلے سے فرار اس بات کا نشان تھا، اس بات کی علامت تھی، اور اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ جھوٹا ہونا قبول کر لیا، مباہلہ نہیں کیا۔ یہی خیال، یہی بات جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا خیال ہے کہ یہاں بھی اور سورہ جمعہ کے اندر بھی جو اللہ کریم نے یہودیوں کو فرمائی ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے عیسائیوں کو وہ بات کہی گئی تھی کہ پھر مانگو موت، فتمنوا الموت، موت مانگو، یہ چیلنج تھا، یہ مباہلہ تھا، اور انہوں نے پھر مانگا نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی کسی ایک دن بھی، یعنی یہ نہیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اگر کوئی یہودی کسی ایک دن بھی یہ دعا کر لیتا نا کہ اللہ موت دے دے، ہم سچے ہیں ہمیں موت دے دے، اگر یہ دعا کر لیتا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قول علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، تو روئے زمین پر ایک بھی یہودی باقی نہ بچتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹے لوگ، چونکہ ان کو بھی یقین ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، یعنی کردار بڑا ہے، پوری دنیا میں فساد بڑا ہے، لیکن یقین ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ لہٰذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں نے نہ کبھی تمنا کی موت کی، اور نہ قیامت تک کریں گے موت کی تمنا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اگر وہ تمنا کر لیں تو اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دے، ایک ہی دن میں سارے یہودی ختم ہو جائے، روئے زمین کے اوپر ختم ہو جائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، لہٰذا وہی نہیں کرتے۔ تو لہٰذا بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ آیت مباہلہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دونوں مفاہیم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ جو میں نے پہلا مفہوم بیان کیا کہ بہتر چیز کی پھر تمنا کرو، اگر جنت تمہاری ہے تو پھر بہتر چیز کی طرف جاؤ، اور اگر دوسری بات مباہلے کی صورت میں ہو تو پھر اس کا یہ مفہوم ہوگا۔ لیکن دونوں صورتوں میں یہودی کبھی تمنا نہیں کرتا، بلکہ جتنا یہودی ڈرتا ہے نا موت سے، اتنا کوئی بھی نہیں ڈرتا، مشرک بھی نہیں ڈرتا۔ قرآن نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، ہرگز تمنا نہیں کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، قیامت تک یہ موقع نہیں آئے گا کہ کوئی یہودی موت کی تمنا کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم،
وہ اپنے کرتوتوں کو جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، بما اس وجہ سے جو قدمت ایدیہم ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے، یعنی جو ان کے کرتوت ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کو اپنا سب کردار معلوم ہے. کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آگے جا کے ہونا کیا ہے، سب پتہ ہے. اسی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کرتے اور موت سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کی ہے، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ اکبر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں کو بتا دو کتنی دیر بھاگو گے موت سے. ان الموت الذی تفرون منہ، کہ جو موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تو آنی ہے. موت سے کوئی جا سکتا ہے؟ فرار کس کو؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تو آ کے رہنی ہے. اور جب موت آئے گی نا، تم تو کہتے ہیں نا جنت میں جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے اس کے سامنے جو ساری غیب اور حاضر کی باتیں جانتا ہے. وہ یہاں فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ایسا ظالموں کے کیا کرتوت ہے. بس اس نے یہاں رسی دراز کی ہوئی ہے، یہ اس کا ایک قانون امہال ہے، وہ مہلت دیتا ہے. اللہ اکبر. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، قرآن کہتا ہے ہم تو مہلت دیتے ہیں، اور یہ مہلت دینے کا جو ہمارا قانون ہے یہ بڑا ہی مضبوط قانون ہے. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ایسے نہیں اللہ پکڑتا، اللہ مہلت دیتا ہے. خوب کر لو ظلم جتنا کرنا ہے، خوب کر لو اپنا کفر کا اظہار جتنا کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا جاتا ہے، جانتا ہے ہر چیز. واللہ علیم بالظالمین. تو فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، غیب و حاضر سب جاننے والے کے سامنے پیش ہوگے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تم نے دنیا کو تو نہیں پتہ چلنے دیا کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ قیامت کے دن تمہیں بتائے گا کہ تمہارے کرتوت کیا تھے. تمہیں معلوم ہے بما قدمت ایدیہم، انہی کرتوتوں کی وجہ سے تم جانا نہیں چاہتے، اور اللہ سب جانتا ہے. فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، موت کی تمنا نہ کرتے. جیسے کوئی بھی کسی کو بھی موت پسند نہیں ہے، زندگی پسند ہے، موت سے ہر شخص کوشش کرتا ہے بچنے کی. تو اگر باقیوں کی طرح ہوتے تو پھر بھی شاید کوئی بات نہ ہوتی. ان کی بے ایمانی اس بات سے ظاہر ہے، اور ان کا ظلم اس بات سے ظاہر ہے کہ مشرکین بھی اتنا موت سے نہیں ڈرتے جتنا یہ ڈرتے ہیں. فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے ان کو، احرص الناس، سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے. احرص کا مطلب سب سے زیادہ حریص اور لالچی، الناس لوگوں میں سے، علی حیات زندگی پر، یعنی زندگی کے جتنے لالچی، زندگی کے جتنے حریص یہ ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں میں سے بھی زیادہ، مشرکوں سے بھی زیادہ یہ موت سے ڈرتے ہیں اور زندگی چاہتے ہیں. یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ کبھی 1000 سال عمر ہو جائے نا تو پھر بات بن جائے. اللہ، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش کہ اس کی عمر ہو جائے 1000 سال. 1000 سال، اللہ، یہ خواہش ہے ان کی، موت آئی نا 1000 سال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ 1000 سال ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو وہ ہونی کوئی نہیں. تو اگر ہو بھی جائے 1000 سال تو اس کا مطلب ہے عذاب سے بچ جائیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بھی تو موت ہے. وہ روایت آتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جب ملک الموت آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت ذرا گرم تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا ہو گیا ملک الموت سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپشن دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ جانور پر ہاتھ رکھو، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اتنی تیری عمر بڑھا دو، اتنے سال تیری عمر بڑھا دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد؟ تو میں اس کے بعد بھی موت ہے.
یعنی جتنے بھی سال آ جائے، 1000 سال کیا کئی ہزار سال بھی زندگی ہو تو پھر موت تو موت، کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے فرار کسی کو نہیں ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، پھر موت ہے، جتنی مرضی زندگی لے لو پھر موت ہے، مرنا تو پھر بھی ہے، تو پھر انہوں نے فرمایا اچھا بعد میں مرنا ہے تو پھر ابھی ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے 1000 سال کی، جانا ہی ہے اللہ کے پاس تو پھر ابھی ٹھیک ہے جب وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، 1000 سال عمر ہو بھی جائے تو یہ عمر لمبی ہونا عذاب سے کیسے بچائے گا، پھر بھی مرنا ہی پڑے گا۔ بلکہ کافر کی عمر لمبی ہوگی تو کس چیز میں اضافہ ہوگا، اس کے کفر میں اضافہ ہوگا، عمر لمبی ہوگی تو اور پھنسے گا۔ اللہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی کہ صبح و شام کرتے رہنا چاہیے یہ دعا۔ اللہ اکبر۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، کہ اللہ میری زندگی کفر میں اضافے کا باعث نہ ہو، گناہوں میں اضافے کا باعث نہ ہو، اللہ یہ نیکیوں میں اضافے کا باعث ہو۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اللہ میرا دین اس کی اصلاح فرما دے، بہترین کر دے، جو میرے اصل معاملے کا تحفظ ہے، اللہ میری دنیا بھی بہترین کر دے جس میں مجھے زندہ رہنا ہے، اللہ میری آخرت بھی بہترین کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ زندگی ایسی بنا جتنی بھی ہو، جتنی لمبی ہو، ہر لمحہ خیر میں اضافے کا باعث ہو، ہر لمحہ نیکی میں بڑھوتری کا باعث ہو۔ اللہ ایسی زندگی بنا جو کفر میں بڑھوتری کا باعث ہوئی تو اس زندگی کا کیا فائدہ۔ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اللہ میری موت ایسی بنا دے جو ہر قسم کے شر سے میرے لیے راحت کا سامان بن جائے، میری موت راحت بن جائے، میرے لیے خوشی کا باعث بن جائے اور خوشگوار بن جائے کہ ہر قسم کے شر سے میں بچ جاؤں۔ تو وگرنہ لمبی عمر ہو یا چھوٹی عمر ہو، فرق اس بات سے نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ اس کی بنیاد میں کفر ہے کہ بنیاد میں ایمان۔ بنیاد میں کفر ہوگا تو ظاہر ہے گناہوں میں اضافے کا باعث ہوگا، اور اگر بنیاد میں ایمان ہوگا تو انشاءاللہ وہ نیکی میں اضافے کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی ایسی بنا دے۔ تو فرمایا لمبی عمر کوئی عذاب سے بچا لیتی، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، یہ عذاب سے نہیں بچا سکتا ان کو، ان یعمر، یہ کہ ان کو عمر زیادہ دے دی جائے، عمر جتنی بھی لمبی ہو عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ بہت دیکھنے والا ہے، بصیر۔ دیکھیں یہ جو فعیل کے وزن پہ جتنے صفات اللہ کی آتی ہیں اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے۔ تو بصیر کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ دیکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ باصر بھی تو ہے نا، باصر کا مطلب ہے دیکھنے والا۔ تو جب ہم کہیں بصیر تو بصیر کا مطلب ہوگا ہمیشہ دیکھنے والا، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو۔ بما یعملون، ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والا ہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں، ایک لمحہ زندگی ایسا نہیں جب اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن وہی سامنے آئے گا اور کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، یہ اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو، یہ تم نے دنیا میں یہ کچھ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی زبان سے لفظ بھی کوئی نکالتا ہے تو لکھنے والا فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مشرک یہود کے جو دعوے تھے مختلف قسم کے، برتری اور فوقیت کے دعوے، ایمان کے دعوے، ان کا پول کھولا ہے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی بتائی ہے، اور اللہ کے مقرب ان کے دعوے کا کھوکھلا پن اور اس کا پول جو ہے کھول کے رکھ دیا، دعوت مباہلہ بھی دے دی۔ اور یہ سارے پہلو اصل میں یہی ظاہر کرتے ہیں، ہمارے لیے اس میں ہدایت کا سامان یہ ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو اپنے کردار سے پرکھیں۔ دعوے کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، دعوے کی حقیقت ہوتی ہے جب کردار سے پرکھا جاتا ہے۔ ایمان آتا ہے تو پھر وہ زندگی کا رنگ ڈھنگ ضرور بدلتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ایمان رکھتا ہو اور اس کا طرز زندگی کافرانہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ اور کوئی شخص دل میں کفر رکھتا ہو
اور پھر اس کے باوجود وہ مومن بن کے پھرتا رہے، کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا کردار کے بنانا ایمان کے دعوے کے ساتھ یہ ضروری ہے، یہ ہمارے لیے اس کے اندر ہدایت کا سامان، یہ افراد کی بات بھی ہے اور من حیث القوم۔ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر میں اس کا بیک گراؤنڈ عرض کرتا ہوں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہوا دشمن جبریل کا، من کانا جو کوئی ہوا، عدوا دشمن، لجبریل جبریل کا، فإنه نزله على قلبك، پس بے شک اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو، علی قلبک، آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق بھی کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے تھا، جو اس کے سامنے تھا، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، وہدم، اور یہ ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اس آیت کا اور اس سے اگلی آیت کا پس منظر میں دو باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ یہودی آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آگے کہا، ظاہر ہے یہودیوں کے اندر علماء بہت تھے، اور ان کے علماء علم کی بنیاد پر بھی اپنی فوقیت اور برتری ثابت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم نے آپ سے چند سوال کرنے، اور اس سے ہم پہچانیں گے کہ آپ نبی ہیں کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مختلف سوالات کیے، اور ہر سوال کے جواب میں خود لاجواب ہوتے رہے۔ یعنی سوال تو وہ اس لیے کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جواب دیں جس سے ہم کوئی غلطی پکڑیں، اور کوئی غلطی پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اصل میں ان کا مقصد تو یہ تھا، لہذا سوال در سوال، سوال در سوال کرتے رہے۔ اس لیے قرآن نے زیادہ سوال کرنے سے ممانعت کی ہے کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، خواہ مخواہ، اور سوال وہ کرنا چاہیے جس کا تعلق آپ کی تفہیم کے ساتھ ہو یا آپ کے کردار اور عمل کے ساتھ ہو، اور خواہ مخواہ کسی دوسرے کو پھنسانے کے لیے جو سوال کرنا ہے، یہ سوال بنیادی طور پر اپنی نوعیت کے اعتبار سے غلط ہے، اپنے مقصد کے اعتبار سے غلط ہے۔ بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے رہے، مختلف قسم کے سوال انہوں نے کیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، کچھ اپنی تاریخ کے حوالے سے، کچھ نبیوں کی شان کے حوالے سے، مختلف سوال وہ کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے جواب دیتے رہے، کوئی چیز یہ پکڑ نہیں سکے۔ بالآخر کہتے ہیں جب سارے سوال ان کے ختم ہو گئے تو ان سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم پر جو وحی لے کے آتا ہے تمہارا دوست فرشتہ، وہ ہے کون، اس کا نام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل ہے، میرے اوپر جو وحی لے کے آتے ہیں وہ جبریل ہے۔ کہتے ہیں ہاں بس یہی مسئلہ ہے، اگر جبریل نہ ہوتا پھر ہم تمہاری بات مان لیتے۔ حالانکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں گے آپ تو ہم مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے، لیکن اب کوئی بہانہ بنانا تھا، انہوں نے بدتینت لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ پر کوئی اور فرشتہ وحی لے کے آتا تو ہم آپ کی بات مان لیتے، جبریل کے ساتھ تو ہماری ذاتی دشمنی، یہ جب بھی قتال وغیرہ کے احکام لے کے آیا ہے اور ہمارے اوپر جتنے بھی مصیبتوں کے احکام آئے ہیں یہ سارے جبریل لے کے آتا ہے علیہ السلام، تو یہ اس لیے اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے۔ میکائیل ہمارا دوست ہے، تو اگر تمہارے اوپر وحی لے کے آنے والا میکائیل ہوتا نا تو پھر ہم نے بات مان لینی تھی، تو یہ مسئلہ اصل میں گڑبڑی ہو، اور یہ کہہ کے اٹھ گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہاں پہ یہ بات محذوف ہے، اس آیت کے اندر یہ بات محذوف ہے، اور یہ واضح ہوتی ہے اگلی آیت میں اس کو واضح کیا گیا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی شخص جبریل کا دشمن ہو، کوئی شخص میکائیل کا دشمن ہو، کوئی کسی کا بھی دشمن ہو، جو اللہ کے دوستوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، فقد بارزنی بالحرب، اس نے ایسے ہے جیسے مجھے جنگ کا چیلنج دے دیا، یعنی جس کی دشمنی میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ ہوئی، اس کی دشمنی گویا میرے ساتھ ہوئی، اللہ کے ساتھ دشمنی،
لہٰذا اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ولی ہے کون، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اللہ اکبر، ہم نے تو ہر ننگ دھڑنگ کو اللہ کا ولی قرار دے دیا ہے نا۔ تو جس طرح یہ پاکستان کے آئین میں دفعہ 62 اور 63 ہے نا، اگر اس پر کوئی پورا اترے تو وہ صادق اور امین ہوتا ہے، تو وہ نمائندگی کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت 62 اور 63، یعنی وہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے، وہ بھی 62 اور 63 نمبر آیات، وہاں پہ ولی کی شرط رکھی ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ وہ ہوگا ولی تو پھر وہ ساری باتیں اس کے لیے ہوں گی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یاد رکھو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، وہ دنیا کی چیزوں سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی وہ کسی آنے والی چیز کا خوف کھاتے ہیں، ان کے دل میں تو اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جو دنیا کی چیزوں سے ڈرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اور جو اپنی کسی دنیاوی چیز کی گئی ہوئی کوئی چھن جائے، گم ہو جائے، اس کے غم میں زندگی گزار دے، وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، اور وہ تاجر تھے بنیادی طور پر، اور ان کی کشتیاں چلتی تھیں مختلف جگہوں سے، ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے تھے، تو مختلف جگہوں سے سامان آتا تھا جاتا تھا۔ تو سبق پڑھا رہے تھے، کسی نے آ کے خبر دی کہ تمہارا وہ جو جہاز آ رہا تھا جس کے اندر بہت سارا سامان تھا، بحری جہاز، وہ ڈوب گیا اور وہ سارا سامان جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ کہتے اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہا اور اس کے بعد پھر سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر گزری تو پھر ایک آدمی آیا دوڑا دوڑا، اس نے آگے کہا شیخ وہ جو ابھی خبر آئی تھی نا کہ جہاز ڈوب گیا ہے، وہ خبر غلط تھی، جہاز بچ گیا ہے اور وہ خیر خیریت سے کنارے لگ گیا ہے، خبر وہ غلط تھی۔ فرمایا اچھا الحمدللہ، پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ نہ جانے کا غم اور نہ آنے کی اتنی خوشی کہ بندہ پاگل ہو جائے کہ میرا جہاز بچ گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں نا، وہ ان کی جگہ ہم میں سے ہوتا تو کیا کرتا؟ جب ڈوبنے کی خبر آئی تھی تو وہ کیا کرتا، اور جب بچنے کی خبر آئی ہے تو کیا کرتا؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ خبردار ہو کے سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دنیاوی زندگی میں ان کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کی چیزوں سے ڈرتے رہیں، دنیا کی چیزوں کا غم کھاتے رہیں۔ ان کا غم، ان کا خوف، ان کی ہر چیز اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور نہ آنے والی کسی چیز کا ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ گزری ہوئی کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، سادہ سمپل ہر شخص کی پہچان میں آ جانے والی دو نشانیاں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان ہوتا ہے ان کے اندر، اور ایمان ہوتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ پوری کہانی ایمان اور کفر کی کہانی تو ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو پورا کردار مختلف ہوتا ہے، اور جب کفر ہوتا ہے پرسیپشن مختلف ہوتی ہے، تصورات مختلف ہوتے ہیں، پورا کردار انفرادی اور ملتوں کا کردار سارا مختلف ہوتا ہے۔ کفریہ معاشروں کا کردار اور ہوتا ہے، اور مومنانہ معاشروں کا، جو ایمانی معاشروں کا جو کردار ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کی زندگی اس طرح سے گزرتی ہے کہ ہر لمحہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر لمحہ وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا ولی ہو جس کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتا۔ لہٰذا سارے اولیاء اللہ، چاہے کوئی زندہ ہو چاہے کوئی فوت شدہ ہو، سب کا عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ اور عزت اور احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کی قبروں پہ ماتھا ٹیکنا شروع کر دیں، یعنی اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں، یہ ان کی عزت نہیں ہے، یہ ان کی توہین ہے کہ جس مشن پر وہ رہے آپ نے اس مشن کو تار کر دیا، اس کو مشن کو خراب کر دیا۔ وہ ساری زندگی توحید کی تعلیم دیتے رہے، آپ نے ان کے نام پر شرک کا دروازہ کھول دیا۔ لہٰذا تعظیم کا مطلب ان کی پوجا نہیں ہے،
تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اہانت نہ کی جائے اور کسی بھی طرح کا ایسا کوئی طرز عمل نہ اختیار کیا جائے جس میں ان کی اہانت ہو یا ان کے ساتھ کوئی آدمی دشمنی رکھے، کیونکہ اللہ کا صاف اعلان ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی وہ پھر اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی، فقط بارزنی بالحرب، گویا اس نے مجھے للکارا کہ آؤ میرے ساتھ لڑو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب جبریل علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل میرا بھی دوست ہے، اور تم کہتے ہو کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، تو فرمایا جو جبریل کا دشمن ہوگا تو پھر اللہ بھی تو اس کا دشمن ہے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر سے کہتے ہو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، وہ گھوڑے کے ساتھ دوستی اور سم کے ساتھ بیر ہے، یہ کیا تعلق؟ اگر دوستی ہے تو پھر اللہ کی نہیں، اللہ کے ولیوں کی نہیں، اللہ کے ولیوں کی باتوں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت جب اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب ساری زندگی اللہ کی بندگی میں لگا دیتا ہے تب جا کے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بندگی میں کثرت نوافل میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل ادھر آؤ، تو جبریل کو اپنے پاس بلا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل میرا جو فلاں بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ اکبر، یہ ایک پورا نظام ہے، پورا سسٹم ہے۔ اللہ، جب بات ہوئی تھی نا سورہ تحریم کے اندر غالباً کہ جب امہات المومنین نے آپس میں وہ بات شیئر کر لی تھی جن کو منع کیا گیا تھا کہ نہیں کرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو جب انہوں نے بات کر لی تو اللہ تعالیٰ نے جب وہاں چیلنج کیا نا کہ دیکھو یا تو مان جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو، وگرنہ پھر یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہیں وہ سارے مومن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اللہ بھی خود دوست ہے، اور سارے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ یعنی یہ پورا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، یعنی ایک ہیرارکی ہے پوری دوستی کی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ جبریل علیہ السلام پھر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں اور وہ ملائے اعلیٰ میں جو اوپر والے فرشتے ہیں ان میں اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ سارے فرشتے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بات ملائے اسفل تک آتی ہے، پھر ملائے اسفل بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آسمان کی بات زمین پہ آتی ہے، پھر زمین والوں کو بتایا جاتا ہے اور یہ الہام کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے پورا نظام، ایک سسٹم محبت کا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کیا کوئی دنیا پہ زمین پہ چلنے والا بھی کوئی ولی ہو؟ من عادی لی ولیا، جس نے میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ کسی نے دشمنی رکھی، فقط بارزنی بالحرب، تو پھر میں نے بھی اس کے خلاف اعلان جنگ کیا، پھر وہ تیار ہو۔ لہذا جبریل کے ساتھ دشمنی رکھنے والا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس نے جو آپ کے قلب پر قرآن نازل کیا ہے، جبریل جو لے کے آیا ہے، وہ اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہے۔ یعنی جبریل کو تو تم تب کہو نا کہ وہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ جبریل علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرانا ہے یا کوئی ان کو انعام دینا ہے، تو وہ تو تب کہو کہ جبریل نے اپنی مرضی کی ہو۔ تم کہتے ہو میکائیل لے کے آتا تو ٹھیک تھا، جبریل لے کے آیا ہے تو جبریل کے ساتھ دشمنی تو تب رکھو کہ جبریل نے اپنی مرضی کی ہو۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا اللہ کے حکم سے، تو یہ کام سارے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے اس کا دشمن اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ بھی اس کی دشمنی ہے۔ کوئی ایسا یہ فرق نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ادھر سے دعویٰ کرے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے پیارے، ادھر جبریل سے دشمنی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا
یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی، ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم سے جبریل نے وحی نازل کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نازل کی، اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اس وحی کا جو مقام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے، وحی کا جو محل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے۔ تو قلب جب مقام ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات صرف دی نہیں گئی بلکہ ہر بات سمجھائی گئی ہے۔ جب ہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے پہنچائی ہے وہ صرف پہنچائی نہیں ہے، سمجھائی بھی ہے۔ لہٰذا جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تعلق اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یوں ایک پورا سسٹم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ٹکڑا غلط ہو جائے تو سارا جسم کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ الا وہی القلب، تو دین کا تو تعلق ہی قلب کے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جیسے سورہ شعراء کے اندر فرمایا انہ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، لیکن لے کے آنے والے نازل بہ الروح الامین، لے کے آئے ہیں روح الامین، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ جیسے انہوں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ لوگوں کو سمجھا کے ان کو وارننگ دیں کہ لوگوں بچ جاؤ اللہ کے عذابوں سے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب جو ہے وہ محل وحی ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے، جبریل نے اپنی مرضی نہیں کی۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو پہلے آئی ہے، جو کچھ بھی تورات ہے، انجیل ہے، سب کی تصدیق بھی اس نے کی ہے قرآن نے۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وبشرا، اور پھر اس میں خوشخبریاں ہیں للمومنین، مومنوں کے لیے۔ تو پھر تمہیں تکلیف کیا ہے، جبریل سے دشمنی کیوں رکھتے؟ جو ہدایت بھی ہے، سراسر ہدایت، سراسر خوشخبری مومنوں کے لیے۔ دعویٰ تمہارا ہے کہ ہم مومن ہیں، تم مومن بنو، خوشخبریاں لو، تم کہتے ہو جبریل سے دشمنی رکھنی ہے، یہ عجیب یعنی دو رنگی ہے اور بالکل دوغلا پن ہے۔ سن لو، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، یہ پورا ایک نظام ہے دوستیوں کا، یہ ایک پورا لشکر بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ من کان عدوا للہ، جو بھی اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، ورسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی کا دشمن ہو، وجبریل، یا جبریل کا دشمن ہو، ومیکال، یا پھر میکائیل کا دشمن ہو، کسی کا بھی دشمن ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ساری سسٹم کے اندر جو اللہ کے دوستوں کی ایک لڑی ہے، ایک پورے سسٹم میں جس کسی ایک جز کا بھی کوئی دشمن ہوگا تو پھر وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کا خود دشمن بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کی دشمنی اگر کوئی شخص لے سکتا ہے بول تو لے لے، اگر اللہ کی دشمنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وہ جو سود کے بارے میں قرآن نے کہا نا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جو پھر بھی باز نہیں آتا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سود خور کو نیزہ پکڑایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے غالباً، اس کو کہا جائے گا کہ یہ نیزہ پکڑو اور آ جاؤ میدان میں، اپنے اللہ کے ساتھ جنگ کرو اس نیزے کے ساتھ۔ اللہ، یعنی اس قدر گھناؤنا جرم ہے یہ، اور جس جرم کی وعید میں یہ کہا جائے کہ تمہاری جنگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یا اللہ کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تباہی و بربادی کی آخری انتہا ہے کہ جو دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ لہٰذا اگر جبریل کو دشمن سمجھتے ہو یا یہ کہتے ہو کہ جبریل سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر یہ کوئی میکائیل سے دوستی کا جو تمہارا دعویٰ ہے وہ بھی غلط ہے۔ جس کی جبریل سے دوستی، اس کے میکائیل سے بھی دوستی، اور جس یہ دوستی کا پورا نظام ہے، اور جو اس پورے سسٹم میں کسی ایک جز کا دشمن ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور یقیناً ہم نے نازل کی ہیں الیک آیات بینات، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے یہ آیات نازل کی ہیں، ساری نشانیاں، بینات روشن دلائل، وما یکفر بہا،
اور کوئی کفر نہیں کرتا اس کے ساتھ الا الفاسقون، سوائے ان کے جو فاسق ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں سے آپ نے غمگین نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ہم نے نازل کی ہے نا آیات، اور ہم نے آپ کو یہ جو اعزاز عطا کیا ہے یہ ہم نے عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عہد کی یاد دہانی بھی کرائی جا رہی ہے، آپ کے اعزاز کی جو حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ اعزاز بخشنے والا اللہ کریم ہے۔ اس میں جبریل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام کا ذاتی کوئی کردار نہیں۔ یہ اگر ان کو فرق پڑا ہے یہودیوں کو تو ان کو پڑتا رہے، یہ ان کے کفر نے فرق ڈالا ہے ان کے ہاں۔ ایمان اس بات میں کوئی فرق نہیں ڈالتا کہ جبریل لے کے آیا ہے یا میکائیل لے کے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، ہم نے نازل کی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے ہمیشہ کہ نا کی ضمیر اللہ کی طرف جب کبھی آتی ہے تو اس کا مطلب یعنی ویسے تو اللہ اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد یکتا، تو جب اللہ تعالیٰ نا ہم کی ضمیر استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قوت اور اللہ کا جلال لوگوں کے اوپر ظاہر ہو۔ جیسے کوئی با اختیار آدمی کہتا ہے ہم یہ کر دیں گے، ہم کسی کو یہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، تو اس ہم کے اندر اصل میں اپنا اختیار بتانا مقصود ہوتا ہے۔ ہوتا تو ایک آدمی ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے، تو جب وہ ہم کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے اختیار اور قوت کی بات کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اقتدار، چھوٹے چھوٹے اختیار، چھوٹی چھوٹی قوتوں والے اس کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا کہنے اور کیا تصور ہے اللہ کی کبریائی کا اور اللہ کی قوت کا اور اللہ کے اقتدار کا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان یہودیوں کے سارے کانسیپٹس غلط ہیں۔ آپ کو جو نازل کیا ہے قرآن، آپ کو جو عطا کیا ہے قرآن، یہ ہماری قوت اور ہمارے جلال کا اظہار ہے، اور یہ پوری کائنات اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ جبریل ہو یا میکائیل ہو، یہ تو سارے مہرے ہیں، کارکنان قضاء و قدرت ہیں، یہ اللہ کے کارکن ہیں، اور یہ انہوں نے تو ایک کارکن کی حیثیت سے جو اللہ نے حکم فرمایا انہوں نے لا کے دے دیا۔ اور وہ جو سورہ شعراء میں فرمایا ہے نا نزل بہ الروح الامین، لفظ امین اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بے کم و کاست پہنچایا ہے، اس میں کوئی ذرہ بھر بھی فرق نہیں ڈالا، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام امانت دار اور اللہ کے بہت ہی معتمد فرشتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسی کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ یہ یہودیوں نے خواہ مخواہ ایک بہانہ بنانا ہوتا ہے، مختلف قسم کے بہانے ہر موقع پر بناتے ہیں، جب ان کو کوئی اور وجہ نہیں ملی تو ایک وجہ انہوں نے یہ نکال لی۔ جبریل علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت اور آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ نا کہ انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، ایک یہ کہ ان آیات کے پس منظر میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا تھا کسی یہودی کے ساتھ، بلکہ سارے یہودی علماء بیٹھے تھے، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، آپ تھے ہی غصے والے، آپ نے غصے میں ان کو کہا کہ تم تو بدبخت ہو اور بہت بڑے کافر ہو، جو جبریل سے دشمنی کی بات کرتا ہے یہ تو بہت بڑا کفر ہے، جبریل سے دشمنی رکھنا کفر ہے۔ اور روایات میں علامہ ابن کثیر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انتم اکفر من الحمیر، کہ تم تو گدھے سے بھی بڑے کافر ہو، یعنی گدھے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم جبریل سے دشمنی رکھتے ہو، تم اتنے بڑے کافر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جبریل کے مسئلے پر صرف جبریل کی بات کرتے ہوئے جب تلخ کلامی ہوئی تو ان کو بڑا کافر قرار دے دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی کہ اللہ نے قرآن نازل کر کے تیری بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو جبریل کے ساتھ دشمنی رکھے گا وہ کافر ہے۔ قد وافقک اللہ یا عمر، اے عمر اللہ نے تیری بات کی موافقت کر دی ہے،
تو جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات ہیں، ایک تو اولیات عمر ہے نا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ باتیں کی، تو کچھ ایک ایسی فہرست ہے جن کو موافقات عمر کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے آئی، اللہ کا قرآن بعد میں نازل ہوا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق نازل ہوا۔ پردے کی بات، جو بدر کے قیدی تھے ان کی بات، مختلف باتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رائے دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا۔ یہ ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کی بات ہے، ان کی اصحابت رائے کی نشانی کہ انہوں نے یہ بات کی، اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات کی لاج رکھتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ جبریل سے تم نے دشمنی رکھی، تم بڑے کافر ہو، اور اللہ نے لاج رکھی اس بات کی کہ تم نے کافر کہہ دیا، فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، ثابت ہو گیا کہ وہ واقعی کافر ہے، جو جبریل کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لاج رکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کردار بنایا ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ کی کسی بات کی نافرمانی کبھی نہیں کی ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھتا ہے۔ اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب اشعث اغبر، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بظاہر کوئی سوشل سٹیٹس نہیں رکھتے، بظاہر لوگ ان کو کوئی مقام نہیں دیتے، لیکن وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، مدفوع بالابواب، دروازوں سے دتکارے ہوئے، لوگ ان کو سماجی طور پر قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہ اس قدر اللہ کے قریب ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دے۔ تو جب اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ انتم اکفر من الحمیر، کہ تم گدھے سے بھی زیادہ بڑے کافر ہو، بدترین کافر ہو، بتانے کا مقصد یہ تھا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم بدترین کافر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات کی لاج رکھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، اور یہ موافقات عمر سے ہے۔ موافقات عمر کتنی ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں امام بخاری نے تو لکھا ہے 3 مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پہلے آئی اور قرآن بعد میں نازل ہوا۔ بعض لوگوں نے 7 مقامات لکھے ہیں، بعض نے 15۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے کہ 21 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پہلے رائے آئی ہے، قرآن بعد میں نازل ہوا ہے۔ تو موافقات عمر کی تعداد علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک 21 ہے۔ یہ وہ مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، ولیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔